نہیں سلمان صاحب یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بڑا مغالطہ ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر آج تک تقریباً 78 سالوں سے یہاں پر آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کوئی ووٹ کسی بھی پارٹی کو نہیں ملا۔ پورے گلگت بلتستان کے اندر کسی بھی پارٹی کے اندر کوئی 1000 پلس کوئی ایسے نظریاتی کارکن موجود نہیں ہے۔ یہاں کی آبادی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 22 لاکھ سے ابو ہے، لیکن یہاں پر کسی بھی پارٹی کا 1000 پلس جو ہے نظریاتی کارکن موجود نہیں ہے، تو وہ کس نظریے کی بنیاد پہ کس پارٹی کو کیوں سپورٹ کریں گے؟ یہاں پر اوورآل جو ووٹ بینک ملتا ہے امیدواروں کو اور جو کیمپین کرتے ہیں وہ رشتے کی بنیاد پہ ملتا ہے، کیونکہ علاقہ بہت چھوٹا ہے۔ جس طرح پنجاب کے اندر جلسے جلوسوں کے ذریعے جو ہے نا وہ ووٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، یہاں پر جلسے جلوس بالکل کم ہی ہوتے ہیں، لیکن ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوتی ہے۔ ہر گھرانے والے کے پاس جانا ہوتا ہے، ان سے ووٹ مانگنا ہوتا ہے، ان سے فریادیں کرنی۔ اچھا، تو میں یہی بتا رہا تھا کہ یہاں پر دوسرا جو سب سے زیادہ ووٹ ملتا ہے وہ قومیت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ یعنی ایک یہاں پر 3 بڑی قومیں ہیں، شین ہے، یشکن ہے، پھر مغل ہے۔ یہ 3 بڑی قومیں گلگت بلتستان کے اندر آباد ہیں۔ اب مثال کے طور کوئی کینڈیڈیٹ اگر وہ شین قبیلے سے ہیں، شین قوم سے ہیں یا یشکن قوم سے ہیں یا مغل قوم سے ہیں، تو پورا حلقے کے اندر جتنے بھی مغل ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو شین ہے وہ شین کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو یشکن ہے وہ یشکن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور برادری تیسرا سسٹم جو کیسے ہو گیا؟ سب سے بڑا کارڈ ہے وہ جی